أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين۔ اب میں نے اسے ملا کے جان بوجھ کے پڑھا ہے، تنوین کے بعد حرف با آیا ہے، تو جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آئے تو وہاں اقلاب ہوتا ہے، نون کی آواز میم میں بدل جاتی ہے۔ سبیلا بشر المنافقین۔ ویسے تو ہم آیت مکمل ہوتی ہے تو وقف کر لیتے ہیں نا، چونکہ ہم سیکھ رہے ہیں تو میں آپ کو ہر طریقے سے سکھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ میں خود بھی ابھی تک سیکھ رہی ہوں اور سکھاتے سکھاتے بھی مجھ سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما۔ إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا علیما۔ ان بے شک، الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، ثم پھر، کفرو انہوں نے کفر کیا، ثم پھر، آمنو وہ ایمان لائے، ثم پھر، کفرو انہوں نے کفر کیا، ثم پھر، ازدادو وہ بڑھ گئے، زیادہ کر دیا، کفرن کفر میں، لم نہیں، یکن ہے، اللہ اللہ تعالی، لیغفرہ کہ وہ بخش دے، لہم انہیں، ولا اور نہ، لیہدیہم یہ کہ ہدایت دے انہیں، سبیلاً راستے کی، بشری خوشخبری دے دیجئے، بشارت دے دیجئے، بشارت ہے المنافقین منافقوں کو، بِأَنَّ کہ بے شک، لہم ان کے لیے، عذاباً عذاب ہے، علیماً دردناک عذاب ہے۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کر کے پھر کفر کیا، پھر ایمان لا کر پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھ گئے، اللہ تعالی یقیناً انہیں نہ بخشے گا اور نہ انہیں راہ ہدایت سمجھائے گا۔ منافقوں کو اس امر کی خبر پہنچا دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب یقینی ہے۔ بعض مفسرین نے اس سے مراد یہود لیے ہیں، یعنی یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے لیکن حضرت عزیر علیہ السلام کا انکار کیا، پھر عزیر علیہ السلام پر ایمان لائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا بھی انکار کیا۔ اور بعض نے اس سے مراد منافقین لیے ہیں، چونکہ مقصد ان کا مسلمانوں کو نقصان پہنچانا تھا، اس لیے وہ بار بار اپنی مسلمانی کا ڈھونگ رچاتے تھے، بالآخر کفر و ضلالت میں اتنے بڑھ گئے کہ ان کی ہدایت کی امید ہی منقطع ہو گئی۔ جس طرح سورۃ البقرہ کے آغاز میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ منافقین کافروں کے پاس جا کر یہی کہتے تھے کہ ہم تو حقیقت میں تمہارے ہی ساتھ ہیں، مسلمانوں سے تو ہم یوں ہی استہزاء کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں۔ تو ایمان لانا، پھر کفر کرنا، پھر ایمان لانا، پھر انکار کرنا، پھر اپنے کفر اور انکار میں بڑھتے چلے جانا، تو اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز معاف نہ فرمائے گا۔ یعنی جب انسان کا اختتام اور دی اینڈ
خاتمہ خیر پر نہ ہو، شر پر ہو، تو اس کے لیے آئندہ کسی خیر کی توقع نہیں۔ یہ انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے کہ اچھا کرتا ہے لیکن پھسل جاتا ہے، پھر برا کر لیتا ہے، پھر پلٹ آتا ہے، پھر اچھا کرتا ہے، لیکن فکر اس بات کی کرنی چاہیے کہ آخر انجام کس بات پر ہوا۔ اس لیے جان بوجھ کر برائی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا اس کے بعد پھر نیکی کا موقع ملے یا نہ ملے۔ اور پھر جو شخص کفر کی طرف پلٹ جائے، یعنی ایمان ہی کو چھوڑ دے اور پھر کفر میں ہی اس کو موت آ جائے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالی ہرگز معاف نہ کرے گا اور نہ ہی کبھی ان کو راہ راست دکھائے گا۔ بشر المنافقین، بشارت دے دیجئے منافقوں کو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، انہیں خوشخبری سنا دو۔ یہ تنزن کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، منافقین کے لیے۔ ایمان کو مذاق سمجھنے والے، ایمان کا بار بار سودا کرنے والے، مسلمان تو ہو گئے لیکن جب بھی کبھی فائدہ دیکھا ایمان کی طرف بڑھ گئے، تکلیف پہنچی کافر ہو گئے۔ مشرکین اوس اور خزرج سے بھی ہو سکتے ہیں یہ منافقین اور مشرکین، اور یہود مدینہ سے بھی۔ اب بھی بے شمار مسلمانوں کا یہی حال ہے۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں آج، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، سورۃ الحج میں، اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت ایک کنارے پر رہ کر کرتے ہیں، لیے دیے رہتے ہیں، پھر کفر میں پڑ جاتے ہیں، یعنی پھر وہ کفر پر قائم رہے اور اسی پر بالآخر مر گئے، کیونکہ کفر کا یہی وہ درجہ ہے جس کی بخشش نہیں ہوتی۔ لیکن اگر کوئی شخص تائب ہو جائے اور ایمان لے آئے تو اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یہاں بات ان لوگوں کی ہو رہی ہے جنہوں نے ایمان قبول کیا، پھر اسے چھوڑ دیا، پھر قبول کیا، پھر چھوڑ دیا، گمراہی کو بالآخر قبول کر لیا اور پھر گمراہی میں ہی بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ کفر کی حالت میں ہی موت آ گئی۔ مرنے کے بعد ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں، اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں فرمائے گا، کیونکہ اس صورتحال تک پہنچنے کے بعد اس سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں رہی۔ اب انہیں نکلنے کی کوئی صورت مل بھی نہیں سکتی۔ انہی لوگوں کا ذکر سورۃ آل عمران میں، سورۃ المنافقون، سورۃ النساء میں بھی کیا گیا۔ بشر المنافقین، بشارت خوشی کی خبر کو کہتے ہیں، لیکن یہاں بطور طنز کہا جا رہا ہے کہ منافقوں کو عذاب علیم ان کی خوشخبری دے دیجئے، جو مسلمانوں کی بجائے کافروں کو اس لیے دوست بناتے ہیں کہ اس سے انہیں کام نکلنے ہیں۔ اب دیکھیں ایمان اور صراط مستقیم کتنا ضروری ہے۔ ہم کتنا خیال کرتے ہیں دھوپ کا، گرمی کا، سردی کا، بارش سے بچنے کا، بھوک لگتی ہے فوراً کھانا کھاتے ہیں، پیاس لگتی ہے پانی پیتے ہیں، لیکن ہمیں حق کی نہ بھوک لگی ہے، نہ پیاس لگی ہے، نہ ہمیں ایمان کی طلب بڑھتی ہے۔ تو یہ کمزور ایمان کی علامتیں ہیں کہ ہم ڈاواں ڈول رہتے ہیں۔ تو ہم نے اپنے ایمان کی استقامت اور مضبوطی کے لیے قرآن اور حدیث سے، ایسی محافل سے ایک دوسرے سے جڑے رہنا ہے حق کے لیے، تاکہ ہمارا خاتمہ بھی خیر پر ہو۔ ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما۔